نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستشرقین کی علمی خیانتوں کا ذکر ہوگا۔ اسلام، قرآن اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستشرقین نے جو کام کیا ہے، اس میں بے شمار فضولیات اور نامعقول باتیں سامنے آتی ہیں، جنہیں تحقیق کے خوبصورت نام سے علمی حقائق کی حیثیت دے کر پھیلایا گیا ہے۔ ان نام نہاد حقائق کے دائرے میں ولیم میور جیسے متعصب مصنفین سے لے کر منٹگومری واٹ جیسے معتدل مزاج اہل قلم تک ایسی مضحکہ انگیز باتیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جاتی ہیں کہ جن سے آگاہ ہو جانے والے منصف مزاج قارئین کی نگاہ میں مستشرقین کے سارے علمی کارناموں کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ان شاندار علمی تحقیقی کارناموں کا ایک مقصد تو حروب صلیبیہ کی پیدا کردہ ذہنیت کے تحت عیسائیوں کے جہان افکار کو اسلام کی جلغار سے محفوظ کرنے کے لیے تعصبات کی دیواریں اٹھانا ہے۔ ان کا دوسرا مقصد اسلام ناآشنا مسلمانوں کو اسلام کے متعلق مغالطوں اور شبہات میں ڈالنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ مستشرقین ہمارے جدید طبقوں کے لیے ایک صدی سے معلمین اسلام اور اساتذہ سیرت بنے ہوئے ہیں، اور اسلام ناآشنا مسلمان ان کی تحریروں کو پڑھ کر ایسے شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسے اعتراضات اپنے ہی دین کے خلاف اٹھاتے ہیں کہ ہر شناسائی حقیقت کے لیے حیرت و عبرت کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں مشمولہ مواد کے فاضل مؤلف نے بحیثیت متکلم اسلام علمی دائرے میں اسلامی علوم و معارف کی تجدید کا جو وسیع کام کیا ہے، اس میں جا بجا مستشرقین کی نقطہ آفرینیوں سے تعارض کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ حقائق کو مسخ کرنے والے ان محققین کا طلسم توڑے بغیر مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقوں کو اسلام کی حقیقت کے سر چشمے تک پہنچانا ممکن نہیں۔ چنانچہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی جن تحریروں میں فاضل مؤلف نے مستشرقین کی مغالطہ انگیزیوں سے تعرض کیا ہے، ان میں سے جن تک ہماری نگاہ پہنچ سکی ہے ان کے ضروری اقتباسات ہم اس باب میں پیش کریں گے۔ اس باب کے مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے قارئین یہ ملحوظ رکھیں کہ مستشرقین نے اسلام اور نبی اسلام کو سمجھنے میں جو غلطیاں کی ہیں اور طرح طرح کے جو مغالطے پیدا کیے ہیں، ان سب کا استقصاء جناب مؤلف نے نہیں کیا، کیونکہ خود مستشرقین کے پورے کام کو موضوع بنا کر کسی مستقل کتاب یا مقالے کی تدوین نہیں کی گئی، صرف ضروری نکات پر حسب موقع بحث اٹھائی گئی ہے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مستشرقین کے دوسرے بے شمار اعتراضات کے جوابات مختلف ابواب میں شامل ہیں، اگرچہ معترضین کے مقولے درج نہیں کیے گئے۔ یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس باب کے مواد کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے لیے الجھن کا باعث بنا کہ اسے کتاب کے کس حصے میں کس مقام پر رکھا جائے۔ غور و بحث کے بعد ہم نے اسے بھی بنیادی مباحث میں جگہ دی ہے، کیونکہ جہاں اس حصے کے دوسرے مضامین کو یہ اہمیت ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ ضروری ہے، وہاں مستشرقین کے باب کا مطالعہ بعض ایسی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم میں حائل ہوتی ہیں۔ اس باب کی فصل اول
بڑی مختصر ہے مگر انتہائی جامع بھی۔ ایک چند سطری عبارت کو ہم نے مستقل فصل اس لیے قرار دیا ہے کہ فاضل مؤلف کا یہ نقطہ نظر نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ موصوف لکھتے ہیں، مستشرقین کا نامعقول طریقہ کار کے بارے میں یہ بدطینت لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بہرحال منزل من اللہ تو نہیں ماننا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں سے اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے یہ فلاں مقامات سے چرائے ہوئے مضامین اور معلومات ہیں۔ اس طرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ کھینچ تان کر زمین و آسمان کے قلابے میں لاتے ہیں کہ بے اختیار گھن آنے لگتی ہے، اور آدمی کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس کا نام علمی تحقیق ہے تو لعنت ہے اس علم پر اور اس تحقیق پر۔ بحیرہ راہب کا افسانہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4-6 میں ارشاد ہے، جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشرقین مغرب قرآن مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں بحیرہ راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے، اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا۔ یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے، ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کسی سے کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سینکڑوں زبانیں ہم کو جھٹلا دیں گی۔ اس کے علاوہ مکے کا ہر عام آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو 12-13 برس کی عمر ہی میں بحیرہ سے حاصل ہو گئی تھی تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا، ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ 40 برس کی عمر تک اس کا یہ سارا علم چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسا نہ نکلا جو اس علم کی غمازی کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اتنا سفید جھوٹ بولنے کی جرت نہ کی اور اسے بات کے زیادہ بے حیا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کفار مکہ کا اعتراض کیا تھا؟ وہ جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے، خود مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا، پہلے سے اس نے کچھ سیکھا نہ تھا۔ 40 برس کی عمر تک ان میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ اب آخر یہ معلومات کہاں سے رہی ہیں؟ ان کا سرچشمہ لامحالہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اقتباسات راتوں کو چپکے چپکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں۔ انہیں کسی سے یکس پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سنا دیتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چند آدمیوں کے نام بھی لیتے تھے جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے اور مکے میں رہتے تھے، یعنی اداس، حویتہ بن العزا کا آزاد کردہ غلام، یسار، علا بن الحرمی کا آزاد کردہ غلام، اور جبر، عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام۔ بظاہر بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ وحی کے دعوے کو رد کر دینے کے لیے نبی کے مؤاخذ علم کی نشاندہی کر دینے سے بڑھ کر اور کون سا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے؟ مگر آدمی پہلی نظر میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جواب میں سرے سے کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو، سری بے انصافی کی بات کہہ رہے ہو، سخت جھوٹ کا طوفان اٹھا رہے ہو۔
یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ سخت مخالفت کے ماحول میں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو یوں حقارت سے رد کر دیا جائے؟ کیا واقعی یہ ایسا ہی پوچھ اور بے وزن اعتراض تھا کہ اس کے جواب میں بس جھوٹ اور ظلم کہہ دینا کافی تھا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اس مختصر سے جواب کے بعد نہ عوام نے کسی تفصیلی اور واضح جواب کا مطالبہ کیا اور نہ نئے ایمان لانے والوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا، اور نہ مخالفین ہی میں سے کسی کو یہ کہنے کی ہمت ہوئی کہ دیکھو ہمارے اس وزنی اعتراض کا جواب بند نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر بات ٹالی جا رہی ہے۔ اس گتھی کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اس حل کو پالنے کے لیے مؤلف نے یہ تنقیحات قائم کی ہیں۔ پہلی تنقیح، وہ ظالم سردار جو ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے، ان کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی کتابوں کے ترجمے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کرتے ہیں، ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برآمد کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے زوم میں اس کام کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت چھاپا مار سکتے تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو، اور ایک مجمع کو دکھا سکتے تھے کہ لو دیکھو یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹنے والوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی آئین و ضابطہ مانے نہ تھا، اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے کو مٹا سکتے تھے، مگر وہ بس زبانی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا۔ دوسری تنقیح، جن لوگوں کے نام وہ اس سلسلے میں لیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے، اسی شہر کے رہنے والے تھے، ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھیں۔ ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے، کس شان کی زبان ہے، کس مرتبے کا ادب ہے، کیا زور کلام ہے، کیسے بلند خیالات اور مضامین ہیں، اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی اس اعتراض کو کوئی وزن نہ دیا۔ ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھپولے پھوڑے جا رہے ہیں، ورنہ اس قول میں کسی شبے کے قابل بھی جان نہیں ہے۔ جو لوگ ان اشخاص سے واقف نہ تھے وہ بھی آخر اتنی ذرا سی بات تو سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ جلایا؟ ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنے کی انہیں ضرورت کیا پڑی تھی، اور وہ بھی چپکے کہ اس کام کی شہرت کا ذرا حصہ بھی ان کو نہ ملے۔ تیسری تنقیح، وہ سب اشخاص جن کا نام اس سلسلے میں لیا جا رہا تھا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا۔ عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا۔ آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے ولا یعنی سرپرستی میں رہتے تھے، اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لیے زندگی کا سہارا ہوتی تھی۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سازش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہ ہو سکتے تھے۔ آخر کار ایسے شخص کے وہ مخلص رفیق کار اور سچے عقیدت مند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی سے کچھ باتیں سیکھتا ہو اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ اس لیے ان کی شرکت کسی لالچ اور کسی غرض ہی کی بنا پر ہو سکتی تھی، مگر کون صاحب عقل و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سرپرستوں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سازش میں شریک ہو گئے ہوں گے؟ آخر کیا لالچ ہو سکتا تھا جس کی بنا پر وہ ساری قوم کے مغضوب اور متون اور ساری قوم کی دشمنی کے ہدف آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کٹ جانے کے نقصان کو ایسے مصیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدے کی امید پر گوارا کر لیتے؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ ان کے سرپرستوں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ مار کوٹ کر ان سے سازش کا اقبال کرا لیں۔ اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے
خود انہی سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ کر یہ نبوت کی دکان چمکائی جا رہی ہے۔ چوتھی تنقیح، سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب المثل عقیدت میں شامل ہوئے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رکھتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بناوٹی اور سازشی نبوت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان لائیں جنہوں نے اس کے بنانے کی سازش میں خود حصہ لیا ہو؟ اور بالفرض اگر یہ ممکن بھی تھا تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمایاں مرتبہ تو ملا ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے اداس اور یسار اور جبر کے بلبوتے پر، اور نبی کے دست راست بنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑے تعجب انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جا رہا تھا تو وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے لوگوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا جو شب و روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے؟ اس الزام میں برائے نام بھی کوئی شائبہ صداقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات برداشت کرتے؟ یہ وجوہات تھی جن کی بنا پر ہر سننے والے کی نگاہ میں یہ اعتراض آپ ہی بے وزن تھا، اس لیے قرآن میں اس کو کسی وزنی اعتراض کی حیثیت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے ہیں اور کس قدر سری جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئے ہیں۔ وہ قرآن کے 3 قصص کی بحث ہے، 3 قصوں کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ مستشرقین نے قرآن کے 3 قصص کو بھی اپنی تحقیق کے خراج پر چڑھایا ہے اور ان کے متعلق بھی یہ الزام لگایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصص دوسرے مآخذ سے مستعار لے کر اپنی طرف سے پیش کر دیے۔ مستشرقین کے الزام و اعتراض کو بیان کرنے سے پہلے لازم ہے کہ خود ان قصص کو سامنے رکھا جائے، ورنہ آنے والی بحث کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی۔ پہلا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مجمع البحرین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بین نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی بدحالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی گناہ کو نہیں سمجھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا اندھیر نگری ہے، کوئی اس کا راجہ نہیں، اور ہے تو چوپٹ ہے، یہاں جس کا جو چیز چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔
ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے۔ حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے، جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قوی تر روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں، وہ سب اس بیان کی تائید نہیں کرتی، اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے، بلکہ قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینا اور تیا میں گزرا ہے۔ اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے، کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ مصر میں بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ معظمہ میں دوچار تھے۔ ان دو وجہ سے ہمارا قیاس یہ ہے، واللہ عند اللہ واللہ عالم عند اللہ والعلم عند اللہ، کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور سردار قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باز پرس کرنے والا ہو، اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی بارش کب تک؟ حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں؟ لیضلوا عن سبیلک۔ اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا، اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر الابیض اور بحر الارزق آ کر ملتی ہیں۔ بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے، البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یوحنان بن لادی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کا بیان ہے کہ ربی مذکور کا یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو، اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دی ہوں۔ تلمود کی اس روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں، لیکن نہ تو تلمود کی ہر روایت لازماً صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے، نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا۔ اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریح فرماتے ہوئے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے، تو کسی مسلمان کے لیے تلمود کا بیان لائق التفات نہیں۔
مستشرقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کو بھی ماخذ کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور 3 قصوں پر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہیں وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنایا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بدریہ وحی نازل ہوا ہے۔ ایک داستان گلکائش ہے، دوسرے سکندر نامہ سریانی، اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا بھی ذکر کیا گیا۔ مستشرقین پر جرح کے لیے 4 سوال کیے۔ ان کی اس متعصبانہ افتراء پردازی کا پردہ بالکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف 4 باتوں کا جواب طلب کرے۔ اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ 2-4 قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازماً انہی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابوں کو آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کی ماخذ قرار دیا ہے، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اچھے خاصے ایک کتب خانے کی فہرست بن جائے۔ کیا ایسا کوئی کتب خانہ مکے میں اس وقت موجود تھا؟ اور کیا مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا نثار ان 2-3 سفروں پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے؟ اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ کی بات چیت میں نہ پائے جانے کی کیا معقول وجہ ہے؟ تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی سب آپ ہی لوگوں کی طرح اس تلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کو اس سرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، وہی کے سوا اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے۔ اس چیلنج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر دشمنان اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی، مگر وہ ایک ماخذ کی بھی نشاندہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے ماخذ ہونے کا کوئی معقول آدمی یقین تو درکنار شک ہی کر سکتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ معاصرین اس سراغ رسانی میں ناکام کیوں ہوئے، اور 1200 برس کے بعد آج معاندین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے؟ آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہو اور وہ پچھلی تاریخ کے انہی واقعات کی صحیح خبر دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مسخ ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں میں جگہ پا گئی ہوں۔ اس امکان کو کسی معقول دلیل کی بنا پر بالکل ہی خارج از بحث کر دیا گیا، اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بنائے بحث و تحقیق بنا لیا گیا کہ قرآن ان قصوں ہی سے ماخوذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے۔ کیا مذہبی تعصب اور عناد کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟ ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشرقین نے علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے قابل التفات بھی نہیں ہے۔ دوسرا قصہ فرعون کا ارادہ قتل موسیٰ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور یہ پکار دیکھے اپنے رب کو۔ اس آیت سے آیت نمبر 45 تک جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں، اور دوسری روایات، اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دنیا کو یہ معلوم ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے دور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا، بشرطے کہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا
کہ دعوت حق کے نقطۂ نظر سے یہ قصہ بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے آیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو، اور فرعون کو ان کے قتل پر آمدہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو۔ لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون موسیٰ علیہ السلام کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے، قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو حگاد میں بیان ہوا ہے، اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا؟ گویا ان مدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں۔ اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی چھوچا چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ حگاد میں یتھرو کا جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے، وہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہوگا اور اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہوگا۔ یہ ہے علمی تحقیق کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ تیسرا قصہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت 309 سال بیان کر رہا ہے، لیکن اس صورت کے حاشیے میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ آیت 25 میں اصحاب کہف کے غار میں قیام کی مدت 300 اور 309 سال کی جو بیان کی گئی ہے، یہ ہمارے خیال ہیں، دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول۔ یہ ہمارے خیال میں دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے یعنی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر 309 کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔ سریانی روایات اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے متعلق وہ خود جانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بہ حرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے، صرف ان ہٹ دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز سروجی کے مواعظ میں پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد سن 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے 474 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاطینی زبان میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے ہیں۔ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب 33 میں 7 سونے والوں 7 سلیپر کے عنوان کے تحت ان مآخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے
وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دمیوس بتاتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈیسیس تھا جس نے 249 عیسوی سے 251 عیسوی تک سلطنت روم پر فرما روائی کی ہے، اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے۔ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا افسوس لکھتے ہیں، اور گبن اس کا نام افسس بتاتا ہے، جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ٹرکی کے شہر ازمیر سمرنا سے 30-35 سال میل بجانب جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تنیدوسیس کہہ لکھتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ ان کے بیس کا واقعہ قیصر تھیوڈوسیس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد سن 408 عیسوی سے سن 450 عیسوی تک روم کا قیصر تھا۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین ایلخا بتاتے ہیں، اور گہن اسے یملیخس لکھتا ہے۔ قصے کی تفصیلات دونوں روایاتوں میں یکساں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈیسیس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیرووں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔ پھر قیصر تھیوڈوسیس کی سلطنت کے 38ویں سال یعنی تقریباً 445 عیسوی سے 446 عیسوی میں یہ لوگ بیدار ہوئے، جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیرو بن چکی تھی۔ اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ یہ ان قصوں پر مستشرقین کی اعتراضات کے جوابات ہیں۔ ہم نے پورے باب کا مطالعہ کیا جس میں مستشرقین کی علمی خیانتوں کا ذکر تھا۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بندگی رب کی راہ اختیار کرنے کی اخلاص اور یکسوئی سے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔